تحریر سے انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان تحریروں کے نقوش غاروں کی دیواروں پر دریافت کیے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم انسانی تہذیب کے ظہور پذیر ہونے کے بعد جو کچھ بھی انسان کی طرف سے لکھا گیا اس کا زیادہ تر حصہ تو اگرچہ ضائع ہو چکا ہے، مگر اب بھی کچھ حصہ پتھروں اور کتبوں پر موجود ہے جو انسان کی فکری بنیادوں کا ثبوت ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہ ہے۔ میں ہوں بدول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گستاخی معاف۔ انسانی معاشرے کی ابتدا سے لے کر آج تک تحریر انسان کی انتہائی اہم ضرورت رہی ہے۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو کی تحریریں آج بھی انسان کی علمی اور فکری جستجو کی بنیاد ہیں۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو پورا ایک سماجی نظام بن گیا ہے اس میں ہم اپنے بچوں کو اس بات پہ کنوینس نہیں کر پا رہے کہ کتاب زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے، اور کتاب کو پڑھ کے ہی ہم صرف معاشی ترقی نہیں کر سکتے بلکہ سماجی ترقی کی بنیاد ہی کتاب ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو کنوینس نہیں کر پا رہے تو ان کے نزدیک کتاب کی اہمیت محض امتیاز پاس کرنے یا ترقی کے زینے تک ہے، اسے وہ زندگی کا حاصل نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ اس کے نتیجے میں جو نئی نسل ہے وہ کتاب کی اہمیت سے واقف نہیں ہو رہی، تو پھر جب وہ کتاب کی اہمیت کو سماجی زندگی کی دین نہیں سمجھے گی تو پھر اس کے لیے کتابوں کا ورثہ، اس کا خزانہ جو ہے بے معنی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر باپ کے مرنے کے بعد وہ اس کو اسی طرح ردی کی ٹوکری میں بیچنا چاہیں گے جس طرح باقی سامان بیچتے ہیں۔ اور یہ صرف معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ والدین یا والد جو ہے کتاب پڑھ رہے ہیں، بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کے نزدیک ان کتابوں کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمارا جو مجموعی رویہ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ جو نوجوانوں میں تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، عدم برداشت کا جو رجحان ہے، جس کے نتیجے میں یا تو وہ مشتعل ہوتے ہیں یا طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے یا شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے کتاب سے منسلک ہوتا ہے۔ کیونکہ کتاب ہمیں برداشت سکھاتی ہے، نئے نظریات سکھاتی ہے، ہمارے ذہن کو ترویج دیتی ہے، اسے ایک سکون پہنچاتی ہے۔ تو یہ سکون، ترویج جو ہے اور نئی چیزیں جاننے کی جو آگاہی کا تصور ہے، جب یہ معاشرے میں نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں منفی رجحانات بڑھیں گے، اور یہ بہت المیہ کی بات ہے۔ پورے معاشرے میں ایک جو معاشرتی زوال آ رہا ہے اس کا ایک حصہ کتب بینی، تعلیم، علم اور ان چیزوں پر بھی ہوا ہے، اور کسی حد تک لوگ کہتے ہیں، لیکن میں اس کا قائل تو نہیں ہوں، لیکن دلیل کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، MCQs آ گئے ہیں کہ 1000 سوال حل کر لیں، 200 سوال حل کر لیں، 500 سوال حل کر لیں تو آپ جو ہیں امتحان بہت بآسانی، اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ رٹ سکتے ہوں اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ اس کو ویسے کا ویسا ہی دوبارہ اتار دیں تو بہت، یا آپ کے پاس اس بات کی صلاحیت ہو کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ MCQs میں فلاں نمبر پہ فلاں سوال ہوگا، تو آپ جو ہے آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے یا علم کی طرف جانے یا کتب خانوں کی طرف جانے، یہ اصل میں طالب علموں کا ہی مسئلہ نہیں ہے صرف، یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ پوری سوسائٹی جو ہے جلد بازی کے چکر میں ہے، جلد از جلد ہر وہ کام کرنا چاہتی ہے کہ جس کے نتائج فوراً نکلیں۔ اچھا، کتب بینی اور علم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے اندر محنت اصل چیز ہے، وقت لگانا، محنت لگانا، کنسنٹریشن کرنا، یہ چیزیں جب تک، اچھا اس چیز کی ہمارے یہاں کمی ہے اور مستقل کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب تک ان چیزوں پر ہم زور نہیں دیں گے اور طالب علموں کو اور خصوصاً معاشرے کے اساتذہ میں اور دوسرے لوگوں میں اس امر کا شعور پیدا نہیں کریں گے کہ یہ جو بظاہر نظر آتی چمکتی جمکتی تعلیم کی ڈگریاں ہیں، یہ بنیادی چیز نہیں، اصل چیز ہے علم، اور علم کتاب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کتاب پر زور نہیں دیں گے، محض امتحان پاس کرنے کی کوشش کریں گے تو بہرحال پھر تو اسی قسم کا علم ملے گا اور اسی قسم کی معاشرتی تنزل کا شکار ہوتا رہے گا۔ تاریخ عالم میں کتب بینی طالبان علم کی علمی تشنگی کو کم کرنے کا ایک انتہائی اہم ذریعہ رہی ہے۔ جیسے جیسے ذرائع پیداوار بڑھتے گئے، کتابوں کی اشاعت میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں کتابوں کی اشاعت اور فروخت سرکاری سطح پر ہوتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کاروبار سے وابستہ بھی ہے۔ اب لوگ کتاب جو ہے وہ خریدنا
ایک تو بڑا مشکل ان کے لیے ہے، اس لیے کہ مہنگائی جو ہے وہ کتابوں پر بھی اثر انداز ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ PDF فائلز میں کتابیں موجود ہیں، اور کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنی مرضی سے جب جی چاہے پڑھو، اور ویب سائٹس موجود ہیں، ڈفرینٹ بلاگز موجود ہیں، تو انفارمیشن جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے. اب اگر مرزا غالب کا کلام ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، دیوان غالب، تو وہ آرام سے کر سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کتاب کا خریدنا اور اس کو رکھنا وہ ذرا کار دارت ہے، اور انٹرنیٹ پہ وہ فری ڈاؤن لوڈ ہے. اچھا، تو کیا یہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے استعمال سے مطلب یہ سوسائٹی میں کوئی بیگانگی بڑھ نہیں گئی ہے کہ لوگ پہلے ایک دوسرے سے کتابیں فالو کر لیتے تھے، جاتے تھے، خریدتے تھے، دکانوں سے بھی جاتے تھے، تو اب وہ جو ہے وہ اپنے ہی کمرے میں اپنے کمپیوٹر پہ ہی ساری اس کی دنیا وہیں تک محدود نہیں ہوئی اس وجہ سے؟ کتاب خریدنا جو ہے اور پھر اس کا رکھنا، وہ جو کتاب دوست حضرات ہیں وہ ان کو مزہ نہیں آتا کمپیوٹر سے، یہ تو وہ آسانی میں نے بتائی. لیکن جو علم دوست اور کتاب دوست ہیں وہ اس کو بک بائنڈنگ کی شکل میں مجلد جب تک نہ ہو انہیں مزہ نہیں آتا پڑھنے کا. اور پھر اس کا اپنا ایک فونٹ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے، اور بصد خلوص اور بصد احترام جو صاحب کتاب دستخط کر کے یا دوست ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ اس میں یہ پاسبلٹی وہاں نہیں ہوتی کہ جو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے. وہاں تو لنک بھیج دیا. تو یہ جو ایک چاشنی ہوتی ہے کہ جو 1972 دیکھا سن لکھا ہوا اور اپنے دوست کے دستخط دیکھے تو یاد آ گیا کہ یار اس نے مجھے گفٹ کی تھی یہ کتاب. تو وہ ایک تعلق بھی برقرار رہتا ہے کتاب سے، اور کتاب دینے والے سے یا صاحب کتاب سے. اچھا، بعض اہل علم حضرات اپنے پاس کتابوں کے ذخیرہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ بھی بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا کہ ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کے ورثہ، ان کے لوائقین ان کی اتنی قدر کرتے نہیں، اور عام طور پر ربی پیپر والوں کو اور کباڑی جو بھی چیز ہے، تو کیا مطلب اس سے اس خزانے کا ضیاع نہیں ہوتا؟ بالکل ضیاع ہوتا ہے، بلکہ میں کئی ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کے والد ماجد جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ کافی بلند پایا مقام رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے ہی گھر میں جو ہے اس کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے، نہ انہوں نے کسی لائبریری کو دیا. بھائی بہت ساری اس شہر میں لائبریری تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہیں، علامہ اقبال لائبریری یا غالب لائبریری، کراچی یونیورسٹی کی ہے، اردو یونیورسٹی کی ہے، کالجز کی ہے، ان کے نام پہ ایک کارنر بن سکتا ہے اگر بات کی جائے تو. یا علم دوست حضرات ان کے جو اگر خواہاں ہیں کہ وہ کتب ان کو دے دی جائیں اور وہ استفادہ حاصل کر لیں، لیکن نہیں، وہ کتاب ویسی کتابیں سجی ہوئی اور الماریوں کی زینت بنی ہے جو جلد یا بدیر دیمک اس کو کھا جائے گی، اور پھر وہ یقیناً وہ ردی پیپر والے کے حصہ بنے گی. بہت بڑا معاملہ ہے کہ کتابوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اور کتابوں کی ایک اور المیہ یہ ہے کہ کتاب کی اہمیت کم ہے ہمارے معاشرے میں، بریانی کی اہمیت زیادہ ہے. کسی بھی محلے یا علاقے میں چلے جائیں تو وہاں بریانی اور برگر کی دکانیں زیادہ نظر آئیں گی، کتاب کی کوئی دکان نظر آئے گی. یہ ایک المیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے، اور پرائیورٹی نہ ہونے کی ایک بہت ساری وجوہات میں ایک یہ ہے کہ کتاب مہنگی ہے. کتاب کو سستا کرنا چاہیے، اس کے طریقے سوچنے چاہیے. جب تک وہ طریقے رائج نہیں ہوں گے، ریاست اس پہ سبسڈی نہیں دے گی اور سستی اور اچھی کتابیں ریاست کی مدد سے شائع نہیں ہوں گی، اس وقت تک مہنگی کتابیں جو ہیں پڑھنے والوں کے لیے دور ہی رہیں گی. یہ ٹھیک ہے کہ کتابیں مہنگی ہیں، کتابوں کی قیمت اور پھر اس کی اویلیبلٹی بھی ہے. پہلے اگر آپ جائزہ لیں آج سے 30-40 سال پہلے تو گلی گلی آنا کتاب کے نام سے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی لائبریری آنا کتاب لائبریری کہلاتی تھی، یعنی ایک آنے میں آپ 2 دن یا 1 دن وہ کتاب رکھتے تھے اپنے پاس پڑھتے تھے. آج آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. آج آپ کو وہاں ہوٹل نظر آ رہا ہے، آپ کو وہاں پر ڈش اینٹینا کی دکانیں نظر آ رہی ہیں، آج آپ کو برگر کی دکانیں نظر آ رہی ہیں. آج جوتوں کی طرف اور کتاب کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو معاشرہ تو بنیادی طور پر ترقی پذیر نہیں ہو سکتا.
कागज और छापाखाने की इजाद ने तहरीर को किताबी शक्ल में महफूज कर दिया और यूं इंसान की इल्मी और फिक्री सरगर्मियों में किताब का किरदार अहम से अहम तर होता चला गया। गुज़श्ता चंद सदियों में मुख्तलिफ उलूम, समाजी और फिक्री उलूम पर करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इन किताबों में एक तरफ वो किताबें शामिल हैं जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा निसाब में शामिल हैं, जो आम तौर पर मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक बोर्ड्स शाया करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में कोर्स से रिलेटेड किताबें पढ़ाई जाती हैं जो प्राइवेट पब्लिशर्स ही शाया करते हैं। दूसरी जानिब अवाम को ये आसानी हासिल होती है कि इस्तेमाल शुदा किताबों की कुछ रकम हासिल हो जाती है और अगले तालीमी साल निसाब तब्दील न हो तो सेकेंड हैंड किताब निस्बतन कम कीमत पर मिल जाती है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में गरीब अवाम की अक्सरियत इसी तरह अपने मामलात चलाती है। जदीद दौर जो आने वाला है इसमें बुक की अहमियत बढ़ेगी और स्कूलों में आप देखें, हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी में बना रखी है। असल में तालीमी अदारों ने अपनी लाइब्रेरियां बंद कर दी हैं, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ लाइब्रेरियां होती हैं, कॉलेजेस में लाइब्रेरियां हैं, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियां हैं, वहाँ से बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। लेकिन फौरी नॉलेज के लिए उनको नेट पर जाना पड़ता है जिसमें उनको नॉलेज मिलती है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स के लिए तो किताबों के पास जाना ही पड़ेगा। कोर्स की किताबों के अलावा तहजीबी सतह पर होने वाली इल्मी और फिक्री सरगर्मियों में मुख्तलिफ सियासतदानों, मुफक्किरों, मौरखों और अदीबों की मुख्तलिफ किताबें मंजर-आम पर आती रहती हैं। इन उलूम पर किताबों के अलावा मकाले, रेफरेंसेस बुक्स भी शाया होती हैं और अखबारात इनके अलावा हैं। ताहम एक तबका इस राय से इत्तेफाक नहीं करता और इसका मौक़िफ़ यह है कि जरूरत को एक तरफ तो शहर में कायम लाइब्रेरियों से पूरा किया जा सकता है, दूसरी तरफ शहर के बेशतर इलाकों में कायम पुरानी किताबों के स्टॉल्स और ठेले भी इस सिलसिले में काफी मुआविन साबित होते हैं, जहां जरूरत की किताबें बासानी और सस्ते दामों मिल जाती हैं। जमाने में किताबें पढ़ने के रुझान में कमी की बुनियादी वजह यह है कि आजकल के तालिब इल्म तालीम को असरी और मुआशी जरूरियात को पूरा करने का एक जरिया समझते हैं। इसके अलावा शोबा तालीम हमारे मुआशरे में अभी तक अवाम में मुआशी, सियासी और मुआशरती शऊर उजागर करने का जरिया नहीं बना है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा तालीमी निज़ाम बड़ा कमज़ोर है। हमारे असातिज़ा किताबें नहीं पढ़ते। हमारे जो वो लोग जिनकी रोज़ी का ही ताल्लुक़ पढ़ने से है, मसलन ये कि असातिज़ा का ताल्लुक़ है, वकीलों का ताल्लुक़ है, डॉक्टरों का ताल्लुक़ है, सहाफ़ियों का ताल्लुक़ है, जब वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते और मुताले पे तवज्जो नहीं देते, उसकी अहमियत को नहीं समझते, तो ये जो रुझान है ये प्रोपोगेट हो रहा है मीडिया के ज़रिए और नीचे तक आ रहा है। और ये जो बर्गर एजुकेशन है ये हर सतह पे राइज हो रही है कि मुख्तसर चीज़ों को पढ़ के या चीज़ों को रट के, कई हज़ार सवालात को रट के इम्तहान पास करके पोजीशनें ली जाएं, उसकी वजह से किताब ना पढ़ने का रुझान बढ़ रहा है और जो मजमूई तौर पे हमारी सकाफत, कल्चर और तरक्की की राह में एक रुकावट साबित होगा। देखिए, अपनी रवायात से वाबस्ता रहने और उससे अलहदा होने की हमारी जो माशरती सलाहियत है वो कम होती जा रही है। हम ये समझते हैं कि बाप ने जो किताब हमारे लिए छोड़ी थी या दादा ने जो किताब कभी छोड़ी है वो पुराने ज़मानों की चीज़ है। बाप को चाहिए था कि नया कंप्यूटर छोड़ कर जाता, बाप को चाहिए था नया कैमरा छोड़ करके जाता, यानी वो उसके लिए फिर भी किसी है और कुछ नहीं तो कुछ सोना ही और ज़मीन ही छोड़ जाता। पहले ज़माने में जो लोग थे वो इस पर फ़ख्र करते थे, इसलिए कि उन्होंने अपनी औलाद के अंदर भी इंजेक्ट किया हुआ था तालीम का शऊर, इल्म का और इल्म के हुसूल का। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा इल्म, यानी उन्होंने अपने बच्चों के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल शुरू से उनको आदी बनाया था या उनको समझाया था या उनको बताया था कि तालीम और ये किताब और किताब की अहमियत। यानी हमें याद है कि हमारे घर में अगर किताब हमारे हाथ से गिर जाए, किसी चाहे वो कोर्स की किताब हो, तो हमारे यहाँ उसे उठाते थे, उसे साफ करते थे, बच्चे को हिदायत की जाती थी कि लो और इसे साफ करो और इसको उठा के रखो। अब बाज़ घरों में तो इससे भी आगे किताब को चूमने का तसव्वुर भी था, ख्वाह वो कोई मजहबी किताब हो या माशरती और मैथमेटिक्स की किताब हो। उससे बच्चों के अंदर इल्म और तालीम और किताब का एक लेवल पैदा होता था, उससे मोहब्बत पैदा होती थी, उससे ताल्लुक़ पैदा होता था। अब हमारा ताल्लुक़ इन चीज़ों से पूरे माशरे के अंदर जो सेटअप बदल रहा है
پوری جو جدیدیت آ رہی ہے اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ اس سے ہمارا رابطہ منقطع ہو رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باپ کے وہ پرانے کپڑوں کی طرح سے جو کہ کل اور خراب ہو جائیں گے، اس کو بھی کسی اس کے حوالے کر دے، ردی پیپر والے کے یا کسی اور جس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو حوالے کر دے، حالانکہ اس کے اندر اس بیچارے کی راتوں کی اور دن کی اور اس کے نشان لگائے ہوئے ان کتابوں کے اوپر وہ اہم ترین چیزیں ہیں جو اگر صرف وہ ایک نظر ہی دیکھ لیتے ان کی اولاد یا جو بھی ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہو رہا ہے، تو ان کے علم میں ہی اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ اچھا، علم کا اضافہ جو ہے نا وہ بظاہر عالم بننے کے لیے نہیں ہوتا، وہ پوری زندگی پر محیط کرتا ہے، وہ ان کے معاشرتی رویوں میں، ان کے زندگی کے رہن سہن میں، ان کے معاشرے کے معاملات میں نبٹنے کے لیے، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے اسکول کے معاملات میں، اپنے کالج کے معاملات میں، اپنے بزنس کے معاملات میں وہ ان ساری چیزوں کو نبٹتے تھے، کیونکہ وہ ایک علم ان کے پاس ہوتا تھا، اس کی بنیاد پر کوئی فیصلے ہوتے تھے۔ اب جو آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو اصل میں ایک بھیڑ چال ہے، یہ کہیں اور سے امپورٹ کی ہوئی چیز ہے، یا یہ کہیں کہ اب معاشرہ جو ہے اس حد تک جا رہا ہے کہ وہ ایک انسانی معاشرے سے برگر معاشرے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس بات ہے کہ چھوٹے ہی بچپن ہی سے ان میں کتاب پڑھنے کا ذوق پیدا کیا جائے اور اسکول میں لائبریری قائم کی جائے، کتابیں ان کو دی جائیں پڑھنے کا، ایکسٹرا بک پڑھیں، صرف ٹیکسٹ بک پڑھ کر کے وہ پوری نالج حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ایکسٹرا بک نہیں پڑھیں۔ وہ ایکسٹرا بک پڑھ کر ہی یہ ذمہ داری اسکول کی ہے، جیسے میں نے کیا ہوا ہے، ہم نے لائبریری بنائی ہوئی ہے، بک کلب بنایا ہوا ہے بچوں کے لیے، بورو کر سکتے ہیں بچے، اور ان میں کافی اچھا رجحان پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے یہاں کے ایک بچے نے کہانی کی کتاب لکھی اور وہ انگلینڈ اور امریکہ تک وہ کتاب گئی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیٹ میں نوجوانوں کی دلچسپی کتابوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ عام طور پر نوجوانوں کا یہ خیال ہے کہ جب سب کچھ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے تو ایک کتاب پر اتنا وقت صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ ایک سنجیدہ موضوع پر کتاب پڑھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک شارٹ کٹ تو ہے، لیکن اصل علم اس سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اصل علم حاصل ہوتا ہے ان بنیادی کتب سے جو کہ آپ کے سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کے رجحانات کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت میں نے جو اس سے پہلے بات کی ہے کہ جو ہمارا ایک شارٹ کٹ نکل آیا، یہ تو ٹھیک ہے، نہ میں ٹیکنالوجی کا مخالف ہوں، نہ کوئی شخص ٹیکنالوجی کا مخالف ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں 100 سال پرانی کوئی کتاب آج اس پہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال اگر ہو رہا ہو اور اس میں سے صرف ہم جوابات ڈھونڈ رہے ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے یا کسی بھی مسئلے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ابھی تک آپ کو اس بنیادی علم تک لے جائیں۔ ہمارا اپنا خصوصاً بر صغیر کے اندر اور اس پورے ایریا میں ہمارا علم ابھی تک کتابوں میں محفوظ ہے، وہ ٹیکنالوجی پر آیا نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی پر جو چیز آئی ہے وہ مغرب کی آئی ہے، میں اس کی خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ہمارا اپنا علم اور ہمارے اپنی سماجی روایات سے رابطہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کتاب سے ہی بنتا ہے، اور کتاب ہی وہ ہے جو آپ کو سکون بھی دیتی ہے اور آپ کو ایک بہت طویل عرصے تک اطمینان اور سکون سے اور عادت ڈالتی ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے کتاب کے اندر کہ وہ آپ کو عادت ڈالتی ہے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اور اس کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کسی مستقلاً اس کے اوپر کنسنٹریشن کرنے کی۔ جبکہ جدید ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ پرنٹ آؤٹ اگر نکال بھی لیں تو وہ بہت ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کتاب کے اندر سے علم جو حاصل ہوتا ہے وہ بہرحال حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی تو 1% سے کم لوگ جو ہے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، تو باقی آبادی کا تو انٹرنیٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو جب تعلق نہیں ہے تو کتاب پڑھنے نہ پڑھنے کا معاملہ ان سے منسلک ہی نہیں ہے۔ کتاب نہ پڑھنے کا معاملہ ہماری جو روایات تھیں ان کے ختم ہونے، کمرشل کلچر کے آنے، تعلیمی نظام میں گڑبڑ ہونے، ترقی کا راستہ تعلیم اور میرٹ کے بجائے کچھ اور ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، وہ ہے بنیادی اسباب۔ انٹرنیٹ تو استعمال کرتے ہیں، بے شک انٹرنیٹ سے نالج ملتی ہے، لیکن جب ٹیکسٹ پر جانا چاہتے ہیں، ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اوریجنل ٹیکسٹ میں جانا ہی پڑے گا، اور نیٹ سے جو کتابیں ہیں تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ بازار میں ملیں گی تو ان کے پاس اس کا ریکارڈ رہے گا
اور ریفرنس ہمیشہ اس کے ریفرنس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے صرف نیٹ سے نہیں کر سکتے ہیں. اس کا علم تو بہت وسیع ہوتا ہے. وہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے لکھتا ہے. تو یہ تو بہت حد تک صحیح ہے کہ جو عالم ہے اس کا مقابلہ ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی. ٹیکنالوجی اس کی معاون ہے، اس کی ساتھی ہے، اس کو مدد دے سکتی ہے، لیکن خود ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو علم نہیں دیتی. ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ علم کو حاصل تو کر سکتے، کچھ ذرائع بھی ہیں، لیکن ابھی تک مکمل طور پر نہیں حاصل ہوئی. کیونکہ ایک تو ابھی ہماری سوسائٹی خود ترقی پذیر ہے، اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر کتنے لوگوں کا ایکسس ہے اس ٹیکنالوجی پہ. بہت کم لوگوں کا ایکسس ہے. تو سر ایکسس تو ہمارا بکس کی طرف نہیں ہے اتنی قیمتوں کی مطلب. دیکھیے میں نے جو بات پہلے کہی تھی کہ یہ ایک ہمارے معاشی اور معاشرتی تنزل ہے کہ جن کے نزدیک زندگی میں پرائیورٹی کچھ اور ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جب شادیاں ہوتی تھیں یا کچھ مواقع آتے تھے تو لوگ شعر و شاعری کی کتب تحفے میں دیتے تھے، بچوں کو اور بچیوں کو کتابیں دیتے تھے، خواہ وہ مذہبی کتابیں ہوں یا دوسری کتابیں ہوں. لیکن اب تو معاشرے کی روایات ہی بدل چکی ہے. اب کتاب دینا ہے اور کتاب دینے والا اب دقیانوسی کہلاتا ہے. اچھا کتاب دے دی، اس کے معنی کہ پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتے. یعنی یہ ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے لوگ بچی کو زیور دیتے تھے تو ساتھ میں بہشتی زیور بھی دیتے تھے، لیکن آج یہ نہیں ہے. آج صرف زیور دیتے، چاہے اسے تعلیم کا زیور بھی ہو یا نہ ہو، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس سے بیگانگی بھی بڑھ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، جو سوشل گیدرنگ ہوتی تھی، کلب ہوتے تھے، ہوٹل میں انٹلیکچوئلس بیٹھتے تھے، ٹی کلبس ہوتے تھے، وہاں شام کے وقت گیدرنگ ہوتی تھی، رات تک ایکسچینج آف ویوز ہوتے تھے. اولڈ بیٹھ کر کے نیو جنریشن آنے والی تھی، وہ بھی وہاں جا کے نالج حاصل کرتی تھی. وہ سلسلہ اب تقریباً ختم ہو جاتا ہے. لاہور میں اس طرح کے کئی ہوٹل تھے جہاں انٹلیکچوئلس بیٹھتے تھے، شام کے وقت شعراء بیٹھتے تھے، نقاد بیٹھتے تھے، اور ینگ جنریشن جو پڑھنے والے تھے وہ بھی جا کر کے وہاں ان سے فیض حاصل کرتے تھے. وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں نیٹ کی وجہ سے. لیکن نیٹ سے دوسرے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. کم وقت میں زیادہ نالج ان کو مل جاتی ہے، اور اس سے فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے. اور ٹیکنالوجی چھوڑ کر کے آپ ترقی بھی نہیں کر سکتے. اسے ٹیکنالوجی اینڈ اولڈ میٹر دونوں ملا کر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں کتابوں کی قیمت دیگر ممالک میں کتابوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اس لیے کتب بینی کا شوق رکھنے کے باوجود وہ کتابوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. شہر کے کتب بازاروں میں بیشتر کتب فروش ایسے ہیں جو کہ تعلیمی سال ختم ہوتے ہی عوام سے استعمال شدہ کتابیں انتہائی سستے داموں خرید لیتے ہیں اور بعد ازاں اسے آدھی قیمت یا اس سے کچھ زائد پر فروخت کرتے ہیں، اور یقیناً اس کام میں انہیں اچھا خاصا منافع حاصل ہوتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شہر کے مخصوص مقامات پر سیکنڈ ہینڈ کتابیں بیچنے والے ٹھیلے اور فٹ پاتھوں پر نہایت نایاب کتابیں کم قیمت میں مل جاتی ہیں، مگر ان ٹھیلوں اور فٹ پاتھوں پر درسی کتابیں کم ہی ملتی ہیں. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس بزنس کو؟ لوگوں میں کیا پڑھنے کا رجحان ہے کتابیں؟ لوگوں کا پڑھنے کا نظام تو وہ آ گیا ہے، انٹرنیٹ وغیرہ چل رہا ہے، تقریباً انٹرنیٹ آ گیا ہے. کتابوں کا کام تو بالکل سلو ہو گیا ہے. کتابوں کا کام چل رہا ہے، بہت کم چل رہا ہے ابھی، بہت یعنی کہ کم چل رہا ہے ابھی. وہ کتابوں کا کام ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارا. اور جو دکانوں پہ لگا ہوا ہے کورس کا مال وہ چل رہا ہے ابھی، چل رہا ہے. تو ابھی جنرل کتابوں کا تو کام چل ہی نہیں رہا، بہت کم چل رہا ہے ابھی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ عام طور پر اگر کتابیں بک بھی جائیں تو کس قسم کی کتابیں زیادہ بک جاتی ہیں؟ زیادہ یہ اردو کی کتابیں ہو گئی، ناول وغیرہ ہو گئے، اس ٹائپ کی اردو کی کتابیں ہو گئی، اسلامی کتابیں ہو گئی، کوئی لطیفوں کی کتابیں ہو گئی، کوئی کہانی کی کتابیں ہو گئی، بچوں کی کتابیں وغیرہ، یہ بکتی ہیں اگر بکتی ہیں تو.
لیکن کیسا نہیں ہوتا کہ کوئی آئے تو انٹرنیشنل ریلیشن سے بین الاقوامی تعلقات کی کتابیں لے لے, کوئی سیاسیات کی کتابیں لے لے, یا پولیٹیکل سائنس کی کتابیں لے لے, ایسی کوئی میچور سبجیکٹس نہیں لوگ پڑھتے یہاں پہ, کتابیں خریدتے نہیں یہاں پہ. یعنی کہ وہی بتا رہا ہوں نا, انٹرنیٹ کا چکر ہو گیا ہے تقریباً, تب انٹرنیٹ پہ چل رہے ہیں تو انٹرنیٹ پہ, باقی انٹرنیٹ پہ دھیان ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیٹ میں ایسا کیا نہیں ہے جو کتابوں میں ہے؟ کتابوں میں وہ چیز نہیں ہے, کتابوں کا دھیان سب سے ہٹتے جا رہا ہے انٹرنیٹ پہ. یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اصل مواد تو کتاب میں ہوتا ہے نا, انٹرنیٹ تو سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہوتا ہے, نکالا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو کتابیں بھی پڑھنی چاہیے, لوگوں کو کتابیں بھی پڑھنی چاہیے؟ بس وہ وہی بات آ گئی نا, وہ کیا کریں, وہی چل رہا ہے, کتابوں کا کام چل رہا ہے ابھی, سلو چل رہا ہے. بس کیا خریدنا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ ہم جو کتابیں جو ہوتے ہیں اس کے جنرل نالج کے کوشچن کتابیں ہوتے ہیں, اور دوسرے جو ہے ہمارے جو کورس کے جو کتابیں ہیں وہ کتابیں ہم دیکھتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہاں اس جگہ کو کیوں پریفر کیا, جنرل مارکیٹ میں کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ کتابیں سستی ہیں یا یہاں پہ زیادہ ویرائٹی آپ کو نظر آئے گی؟ جو ہے نا ہمارے ہر قسم کی جو ہماری جو پسند کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ مل جاتی ہے, اس لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے پرانی کتابوں کی, اور رجحان کتنا متاثر ہوا ہے؟ لوگ پڑھتے ہیں شوق سے کتابیں؟ جی بس لیکن اتنی زیادہ اسٹڈی تو نہیں کرتے, جو ہم کبھی کبھار پڑھ لیتے ٹائم پاس کرنے کے لیے. جو ہوتا ہے جب ہم جو ہے نا تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس جو فارغ ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ پاس کرنے کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ لوگ آتے ہیں کتابیں خریدتے ہیں یا بس پڑی رہتی ہیں بیچاری؟ نہیں آتے ہیں لوگ, مگر وہ یعنی کہ انٹرسٹ نہیں رہا جب سے کیبل وہ چل گیا, انٹرنیٹ وغیرہ اور کیبل وغیرہ چل گیا, اس کی وجہ سے لوگ کم آتے ہیں ادھر. یعنی کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ پہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. جہاں تک میری آبزرویشن ہے انٹرنیٹ پہ اتنی کتابیں تو نہیں پڑھی جاتی, باقی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کاروبار کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا سجیسٹ کریں گے آپ اس کے لیے؟ بس لوگوں کا رجحان اس طرف آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ بہتر بھی ہو جائے گا, کوئی اتنی بڑی یعنی کہ پرابلم بھی نہیں ہے اس میں. یہ تو حل نہیں ہے نا کہ انٹرنیٹ بند کر دو, الیکٹرانک میڈیا بند کر دو. اب ساری چیزیں اگر آپ لوگ بند کر دو گے تو پھر یہ تھوڑی بزنس کے لیے ہم سب کو بند کرا دیں, یہ تو غلط ہو جاتا ہے نا. اچھا, آپ مجھے بتائیں کس قسم کی کتابیں زیادہ بکتی ہیں, اور کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ آتے ہیں, کس عمر کے لوگ زیادہ آتے ہیں کتابیں خریدنے؟ نہیں, میرے پاس تو یعنی کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, نادر اور نایاب کتابیں بھی خریدنے آتے ہیں میرے پاس. تو ایسی بات تھوڑی ہے کہ نہیں خریدتے ہیں, میں تو نایاب اور نادر کتابیں بھی فروخت کرتا ہوں, اور ہسٹری پہ, لٹریچر پہ یعنی کہ بڑی بڑی کتابیں میں نے فروخت کی ہیں, سیل آؤٹ بھی کی ہیں, کافی اچھی قیمتوں میں بھی کی ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے پروفیسر آتے ہیں, سیر انصاری صاحب, نواز علی شوق صاحب, بہت سے ادیب بھی آتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں یہاں پہ, مگر بہت یعنی کہ ریگولر سیر انصاری صاحب آتے رہتے ہیں اکثر. ایک سمجھ صاحب ہیں ہمارے, بہت اچھے ہیں. ہمارے دوست آتے ہیں, ایک پروفیسر ہیں, یہ فیض احمد صاحب پروفیسر ہیں, یہ بھی آتے ہیں بیچارے, اکثر آتے رہتے ہیں ہمارے پاس, بیٹھتے ہیں یہ. تو یہ بڑے بڑے لوگ. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کمپٹیشن کیسے رہتا ہے اس ٹھیلے والے کا دوسرے ٹھیلے والے سے؟ کس قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کے درمیان کہ میں زیادہ نایاب کتابیں خرید رکھ لوں, یا میری تھوڑا سا کیٹیگریز ڈفرینٹ ہو جائے؟ نہیں, ایسا کوئی بھی یعنی کہ ان میں اتنا یعنی کہ سینئر نہیں ہے جو یعنی کہ نایاب اور نادر کتابوں کے نام بھی جانتے ہوں. سب سے زیادہ سینئر آپ ہی ہیں؟ سینئر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میرے استاد بھی ہیں, محمد یوسف نام ہے ان کا, بہت سینئر ہیں وہ, ہائی کلاس کے. پوری کراچی میں نہیں, پورے پاکستان میں ان کا نام ہے. اتنا یعنی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خود, میرے کو خود اتنی صلاحیتیں ہیں کہ نادر اور نایاب کی میرے کو پہچان ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے کی طرح ہمارا کام جو ہے بہت کم ہو گیا ہے, پڑھنے والوں کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے. اب جو پرانے لوگ ہیں وہی آ کے خریدتے ہیں, وہی آ کے پڑھتے ہیں کتابیں. نئی نسل جو آج کل کی ہے وہ اس میں دلچسپی زیادہ نہیں لے رہی ان کتابوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں یہاں, ہمارا کوئی ایسا پکا کام کر دیا جائے کہ ہم لوگوں کو مستقل یہ روزگار مہیا کر دیا جائے. یہ ہمیں, کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 15 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں. یہاں پہ ادبی لوگ بھی آتے ہیں, انگلش پڑھنے والے بھی آتے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں, اور یہاں پہ کتابیں سستی مل جاتی ہیں ان کو. جیسے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے ہیں, کالج کے ہیں, وہ لوگ یہاں آ کے سستی کتابیں مل جاتی ہیں ان کو, وہاں یہاں سے لے لیتے ہیں آ کے. ہم لوگ بھی ادھر ادھر سے لے کر آتے ہیں گوداموں میں سے. نئی کتابیں اردو بازار سے پرچیز کرتے ہیں, پرانی کتابیں گوداموں میں سے پرچیز کرتے ہیں. اتوار بازار لگتا ہے صدر میں, وہاں سے پرچیز کرتے ہیں. انگلش کتابیں تو جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں,
वो उसके कंटेनर आते हैं किताबों के, तो उसमें से माल खरीदना पड़ता है। और कुछ ये जो पुरानी उर्दू की किताबें हैं वो इधर उधर से मिल जाती हैं, लाइब्रेरी वगैरह से, जो जिनके पुरानी लाइब्रेरी हैं वहाँ से मिल जाती हैं, जो ख़त्म होती जा रही हैं आस्ते आस्ते लाइब्रेरी में, वो फिर हम लोगों को सेल कर देते हैं। हाँ, जो बुजुर्ग है, जैसे अब वो इंतकाल कर गए तो उनकी जो औलाद है अगर वो रखना चाह रही है ठीक है, बहुत से लोग नहीं रखना चाहते तो वो फिर हम लोगों को दे देते हैं कि आप लोग सेल करो, बेच देते हैं हमारे यहाँ पे। रद्दी के भाव हमको नहीं देते हैं, हमें वो 1/4 जो हमारा रेट मुकर्रर है उस पर देते हैं, हमें रद्दी के भाव उनको देते हैं कबाड़ियों को। अब जैसे हम लोग 1/4 के हिसाब से लेते हैं, किसी भी किताब की कोई कीमत हो 1/4 पे ले ली, 1/4 से कम पे ले ली, जैसे सौदा हो जाए, हाफ प्राइस में। जहाँ तक फुटपाथों और ठेलों पर किताबें फरोख्त करने वालों का ताल्लुक है तो ये लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद ये अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। इंतहाई कीमती इल्मी, अदबी और फनी तख्लीकात जब कोड़ियों के दामों बिकती नजर आती हैं तो अफसोस होता है, मगर गिरानी के इस दौर में तशनीगाने इल्म के लिए ये ठेले और फुटपाथ नेमतें मुतबरका से कम नहीं है। इल्म दोस्त और बड़े बड़े प्रोफेसर, वाइस चांसलर तक फुटपाथ से किताबें खरीदते हैं और उसमें फख्र समझते हैं। फुटपाथों और ठेलों पर पुरानी किताबों की फरोख्त के कारोबार से कतई नजर अवामुन्नास के लिए ये एक बड़ी सहूलत भी है। ताहम इस कारोबार से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बाज मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। मैं समझता हूं ये एक बहुत कौमी खिदमत है, इसलिए कि हमारे जैसे लोग या वो लोग जो किसी न किसी हद तक इल्म के मुतलाशी हैं या इल्म के प्यासे हैं, उनको वो चीज़ें भी मिल जाती हैं और बाज़ दफ़ा क्या बल्कि अक्सर दफ़ा मिल जाती हैं। ये ठीक है कि उनकी भी, उन बेचारों का भी रोज़गार चल रहा होता है, ये एक अपनी जगह है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का कारोबार इसी तरह से चलता है कि किसी के ज़रिए किसी को फ़ायदा, लेकिन ये बहरहाल बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी एक दफ़ा ऐसी कोशिशें हुई थी इस शहर में भी कि उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह कोई नई चीज़ पैदा कर दी जाए, लेकिन नई चीज़ पैदा करने से पुरानी किताबों का कोई जवाब नहीं देता। असल में जो चीज़ उसकी असलियत के अंदर है ना उस किताब में, वो तो आपको बाहर ना पढ़ाने से आती है ना उसकी किसी और चीज़, वो उसी किताब में आती है। किताबें पढ़ने का ज़ौक़ अगरचा हमारी सोसाइटी में बहुत कम हो गया है, मगर साहिबान ज़ौक़ अब भी किताबों से अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल सदाकत से इस बात का इकरार कर रहा हूं कि मैं अपने बच्चों में किताब पढ़ने का शौक़ नहीं पैदा कर सका, जबकि मेरे इतराफ़ में, मेरे घर में जो है और मेरे बेडरूम पे किताबें ही किताबें, और उसकी वजह खुद मेरी खामियां भी होंगी, जबकि मेरी बीवी भी किताबें पढ़ती हैं। बाकी ये निज़ाम है, तो ये वाकई एक अहम सवाल है। इस पर मजीद कोशिश करनी चाहिए कि खराबी स्कूल की सतह पे हो रही है, कॉलेज की सतह पे हुई, समाज की सतह पे हो रही है या घर की सतह पे हो रही है। खराबी हो रही है जो मैं रोज़ महसूस करता हूँ, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर बहस मुबाहिसे की ज़रूरत है। वो रीडिंग हैबिट्स नहीं रही, और बात यह है कि वो आना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि वो उस ज़माने में कि एक आना भी खर्च कर सकें, और वो अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे होता था उसी में से बचाया करते थे। लेकिन घर वाले भी तारुज़ नहीं करते थे, कुछ भी सही, बच्चा पढ़ तो रहा है, चाहे वो बच्चों की दुनिया है, चाहे वो तालीम और तरबियत है, चाहे वो कोई और सा रिसाला है, और बच्चों के मखसूस रिसाले हुआ करते थे और माँ बाप भी उन पर निगाह रखते थे। यानी एक ख़ास उम्र के बाद इब्न सफ़ी के नावल पढ़ने की इजाज़त होती थी, उससे पहले नहीं होती थी। तो उससे पहले घर में वही आते थे, तालीम और तरबियत है या बच्चों की दुनिया है या दूसरे डाइजेस्ट, फिर सैयारा डाइजेस्ट, आलमी डाइजेस्ट, ये मखसूस थे। उसके बाद से डाइजेस्टों की जो एक भरमार हुई है वो ख़वातीन के डाइजेस्ट की, जिसका नतीजा ये निकला है कि वो ख़वातीन जो हैं वो अफसानों की दुनिया में ज़्यादा रहने लगी हैं, और वो हकीकत से बईद हो जो है चीज़ें वो एक्सपेक्ट भी करती हैं अपने घरों में, चाहे वो जवान लड़कियां हों, चाहे वो शादीशुदा औरत हो। तो अफसानों की भरमार से एक नुकसान ये भी हो रहा है। इल्म की बेतौकीरी तो उन लोगों ने की है कि जिन्होंने वो वहाँ पे पत्थरों पे इसकी जीनत बनाया, लेकिन मेरा ख्याल ये कि जो जितना संवार के और उसको संभाल के या उसकी रीबाइंडिंग करा के
اور وہ لوگ رکھتے ہیں، اور وہ زیادہ قدر جانتے ہیں اس کتاب کی بنسبت وہ بیچنے والے کی، اور وہ اسی حساب سے اب چارج بھی کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو 100 روپے مل جاتی تھی ایک یعنی گراں قدر کتاب جو ہے، لیکن اب وہ 100 روپے میں نہیں دیتے ہیں، اب وہ خریدنے والے کی آنکھوں کی چمک دیکھ لیتے ہیں اور اس حساب سے وہ قیمت لگاتے ہیں۔ تو لیکن وہ کتاب اگر مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، افکار کے پرانے ایڈیشنز مل جاتے ہیں، اور جو ایڈیشنز جو تھے وہ ناپید ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی جو ہم خرید نہیں سکتے، ہماری دسترس میں نہیں ہے، بعض اوقات ریڈر ڈائجسٹ ہیں، نیوز ویک ہے، ٹائمز ہے، وہ آدھی قیمت میں وہاں سے مل جاتے ہیں۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیش قیمت خزانہ ہے، اور اب تو آرٹس کونسل والے وہ اردو بازار بھی لگا رہے ہیں جہاں سے کتابیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، ایک انہوں نے وہ بھی سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو مطلب وہ چیزیں جو چیزیں پبلشرز وہ کتابیں وہاں لے کے جاتے ہیں، اور اگر کوئی کتاب چھپوانا بھی چاہے تو وہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ریڈرز نہیں ہیں، وہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ وہ شاعر جو ہے اپنا کلام لے کے گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ تو ایڈز بھی نہیں لے سکتا کہ اشتہارات کی مدد سے وہ کتاب نکال لے۔ تو اگر وہ کتابیں جو مل رہی ہیں اور ذرا تھوڑی سی نسبتاً کم ریٹس پہ مل رہی ہیں تو بہترین ہے ہمارے لیے، تو وہ بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہم تو دیکھ کے مچل جاتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ مل گئی ہے۔ فائدہ بھی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی بنیادی جو علم کی جو سورس ہے وہ یہ پرانی کتابیں ہیں، اور وہ ایک ذخیرہ تو ہے، اور لوگ خریدتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ بس المیہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اس سے دور ہے۔ اگر نوجوان نسل کی پرانی کتابیں خریدنے لگے اور پڑھنے لگے تو یہ جو جس درد کا ہم اور آپ اظہار کر رہے ہیں شاید اس میں کوئی کمی آ جائے۔ اس ضمن میں افسوسناک پہلو صرف یہ ہے کہ بعض اہل علم افراد جو کہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے اپنی زندگی میں کتابوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں، گویا گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری قائم ہو جاتی ہے۔ ان حضرات کے دنیا سے گزر جانے کی صورت میں اکثریت کے لواحقین اس قیمتی علمی ذخیرے کو کسی کباڑیے کے ہاتھ اونے پونے داموں میں فروخت کر دیتے ہیں، اور یوں ردی کی شکل میں خریدی ہوئی یہ کتابیں فٹ پاتھوں پر قائم ان ٹھیلوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان کتب فروشوں میں بعض انتہائی ذہین واقعہ ہوتے ہیں۔ گاہک سے گفتگو کے دوران انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے کس موضوع پر کس رائٹر کی کتاب چاہیے۔ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود انہیں دنیا بھر کے تمام مورخوں اور دانشوروں کے نام اور ان کی تصانیف زبانی یاد ہوتی ہیں، اور اکثر گاہک کو مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، اور ان کتب فروشوں کو کتاب کی اصل ورث کا اندازہ ہوتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔